مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل آپ اپنی حقیقت مجھ پر ظاہر کرو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 600 پر ہیں، یہ دنیا چھوٹی ہے، اگر میری حقیقت کو دیکھنا ہے تو آپ سدرۃ المنتہا پر آ جائیں، میں دکھا دیتا ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا، یہ جو معجزہ معراج ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو معراج کروائی، سرکار علیہ السلام اپنے براق پر، جبریل علیہ السلام ساتھ ہے، جب وقت آیا نا، یہ مقام آیا سدرۃ المنتہا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل سدرۃ المنتہا آ گیا ہے، اپنی حقیقت ظاہر کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے 600 پروں کو کھول دیا۔ وہ ایک پیار کا موقع تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایسا کیجئے آپ بھی اپنی حقیقت مجھ پہ ظاہر فرما دیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل اگر ہماری حقیقت کو دیکھنا ہے تو ایسا کرو، اب سدرۃ المنتہا سے آگے آ جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میری پرواز کی انتہا ہو گئی ہے۔ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ بال برابر میں آگے بڑھا تو تجلیات خدا سے، اللہ کے جلال سے میرے نورانی پر جل جائیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایک بالشت، ایک گٹھ جس کو کہتے ہیں، ایک بالشت آگے بڑھا تجلیات خدا سے، اللہ کے جلال کی وجہ سے میرے جو نورانی پر ہیں وہ جل جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل اپنی بڑی فکر ہے کہ بھی میں بال برابر آگے بڑھا، ایک بالشت آگے بڑھ گیا، تجلیات خدا سے میرے نورانی پر چل جائیں گے، تمہیں اپنی بڑی فکر ہے، خود نہیں جاتے تو مجھے کیوں نہیں منع کرتے آگے جانے سے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سمجھنے والی ہے، عقیدے کی وضاحت ہو جائے گی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ آگے اس لیے نہیں جاتا کہ میں آپ جیسا نہیں ہوں۔ یہ فرشتوں کا رسول حضرت جبریل علیہ السلام جو نوری مخلوق ہے، فرشتوں کا بھی رسول ہے، وہ جبریل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ آگے اس لیے نہیں جاتا کہ میں آپ جیسا نہیں ہوں، اور آپ کو آگے جانے سے منع اس لیے نہیں کرتا کہ آپ مجھ جیسے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی اس مسئلے کی وضاحت کر دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل و بے مثال ہے۔ جب فرشتوں کا رسول
حضرت جبریل علیہ السلام نوری ہو کر میرے آقا علیہ السلام کی مثل نہیں ہے تو پھر کوئی امتی سرکار کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر میں مزید وضاحت کروں مسئلہ تاکہ بالکل سمجھ آ جائے۔ بعض روایات میں یہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کو گئے آپ کے پاؤں میں نالین مبارک تھے، آپ نے پاؤں میں نال پاک پہنے ہوئے تھے، لیکن یہ روایت سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کو گئے ہیں تو آپ کے مبارک جسم پر کپڑے موجود تھے، سرکار نے لباس پہنا ہوا تھا۔ اب یہ بات بڑے لطف کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اگر میں ایک بالشت آگے بڑھا تجلیات خدا سے میرے نورانی پر جل جائیں گے، لیکن قربان جائے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر آپ کے مبارک جسم کے ساتھ جو بس ہونے والے کپڑے تھے وہ آگے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری تو کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم کے ساتھ بس ہونے والے جو کپڑے تھے جبریل علیہ السلام تو ان کپڑوں کی بھی برابری نہیں کر سکا۔ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو سرکار کے مبارک جسم کے ساتھ کپڑے بس ہو گئے ہیں وہ کپڑے تو آگے جا رہے ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر معذرت کر لی ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا۔